بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میں آج آپ کو کچھ اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انسان کے ساتھ آیا روز اس طرح کی بیماریوں کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ ایک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، ان کو بار بار یا رک رک کر پیشاب آتا ہے۔ بعض تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ رات کو جب سوتے ہیں تو اپنے بستر پر پیشاب کر جاتے ہیں، یا ویسے چلتے پھرتے اچانک انہیں پیشاب نکل جاتا ہے، تو اس کی مین وجہ وہ بھی بیماری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بار بار پیشاب آنا یا رک رک کر آنا یا جلن کے ساتھ پیشاب آنا، خواہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ اسی طرح مریض کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس بیماری کی تجویز کردہ علاج کے مطابق اپنا علاج کرے، کیونکہ یہ مثانے میں گرمی ہوتی ہے اور وہ گرمی کی وجہ سے انسان کو بار بار پیشاب آتا ہے یا رک رک کر جو پیشاب آتا ہے، یہ گردے کے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس کو صحیح طریقے سے آپ سمجھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے۔ تو میں اب آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پیشاب رک رک کر آتا ہو یا جلن کے ساتھ آتا ہو، یا جو چھوٹے بچے اپنے بستر پہ پیشاب کر جاتے ہیں، تو میں آپ کو یہ ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ آگے میں اور گردوں کے بارے میں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اگر آپ کے پیشاب کا رک رک آنے کا جو مسئلہ ہے وہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کپ گرم چائے، اور وہ گرم جو چائے ہو وہ اتنی کڑک اور اس کے اندر پتی کی مقدار بھی زیادہ ہو، دودھ بھی زیادہ ہو، تو اتنی یعنی کڑک چائے ایک کپ گرم جب ہو تو اس کو آپ کپ میں ڈال کے نیچے اتار کے اس میں ایک کپ آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ ٹھنڈا پانی سے مراد جس طرح یہ فریج میں ٹھنڈا پانی یا برف والے خانے میں رکھ لیں، وہ پانی اتنا شدید ٹھنڈا ہو، جس طرح چائے بہت زیادہ کڑک ہو اسی طرح پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو۔ تو اس ٹھنڈے پانی کو آپ نے چائے والے کپ پانی میں ڈال دینا ہے۔ مثال سے ایک کپ مقدار چائے ہو اور ایک کپ شدید ٹھنڈا پانی ہو، اس کو آپ نے اس چائے میں ڈال دینی ہے۔ پھر ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چمچ اسمگول چھلکے والا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ اب اس میں ڈال کے یہ 3 چیزیں آپ مکس کر لیں گے، کڑک چائے کو بھی، ٹھنڈے پانی کو بھی، اور اسمگول کے چھلکا اسمگول کو بھی۔ اس کو آپ مکس کر کے کسی بھی جگہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے، اور اس کو آپ نے دن میں 3-4 مرتبہ لگاتار استعمال کریں گے۔ 3-4 مرتبہ لگاتار استعمال کریں، جب وہ اس میں سے ختم ہو جائے تو پھر آپ اسی طرح تیار کر کے یعنی 5 دن تک آپ نے یہ لگاتار استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کا جو بار بار پیشاب آتا ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا، جو پیشاب رک رک کے آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، یہ بھی پیشاب آپ کا رک کر آنا ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے گردے کے مسئلے کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہو تو یہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گردے کے مسائل میں زیادہ مسئلہ ہو، گردے میں بھی انفیکشن ہو یا گردہ خراب ہو، تو پھر آپ نے اس کے لیے دوسری چیز کیا کرنی ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے سفید تل لینے ہیں۔ سفید تلوں سے تل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ عام روٹین میں آپ روزانہ صبح و شام یا دن میں 2-3 مرتبہ سفید تل یہ بہت زیادہ استعمال کریں، یہ تل کھائیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو پیشاب کا رک رک آنا، جلن کا آنا یہ بتائی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے تل استعمال کرنے کے اور بے شمار فائدے ہیں۔ ان بے شمار فائدوں میں سے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، موٹاپا نہیں ہونے دیتے، اس بعد کولسٹرول کو ختم کرتا ہے۔ یہ تل انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر چھوٹے بچوں کو جو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے
ان کے لیے بھی یہ انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر بچوں کو بھی آپ مقدار ایج کے مطابق تھوڑا تھوڑا سا ان کو 2-3 دن میں 2-3 مرتبہ کھلائیں تو یہ بچوں کے جو بار بار پیشاب آتا ہے یا بستر پہ جو اچانک بچے پیشاب کر جاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور ان کا بار بار پیشاب آنا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہ جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ مسائل دل جس طرح آج کل آگے سردیاں آ رہی ہیں، انسان کی جلد خشک ہو جاتی ہے، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تو یہ تل اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پھر خاص کر خواتین کی جو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان پوشیدہ بیماریوں کے لیے بھی اس تیل کو اس طرح آپ استعمال کریں تو یہ اس کے لیے بھی انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر جو چھوٹے بچوں کے پیشاب کے بار بار جلن کے ساتھ آتا ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کا وزن تل اور ہم وزن مصری یہ دونوں کو پیس کر اس کا سفوف تیار کر لیں، اور اس سفوف کو آپ نے اس طرح استعمال کرانا ہے کہ روزانہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو، اور اس کا بھی پیشاب کی تمام بیماریاں اس طرح کی دور ہو جائیں گی، خواہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ پھر یہ چیز آپ صرف 15 دن تک لگاتار استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال کرنے سے آپ کے گردے پیشاب میں جلن اور پیشاب کا ٹھیک نہ آنا، رک کر آنا، تکلیف سے آنا، یہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے مثانے میں کمزوری ہو تو خاص کر یہ سردیوں کے موسم میں بعض لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے، خاص کر جوانوں کو، اگر ان کو ایسا محسوس ہو تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس ترتیب جو میں نے یہ ترتیب بتائی ہے اس ترتیب سے اپنا علاج کریں تو ان کے لیے بھی یہ انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے بچوں کا، بڑوں کا، خاص کر وہ خواتین جن کی یہ پوشیدہ بیماریاں ہیں وہ اپنا اس طریقے سے علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ فرض کریں آپ نے روٹین میں اگر آپ کے پیشاب میں جو جلن یا پیشاب کی جملہ بیماریاں ہیں، بعض پیشاب ایسے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے آپ پیشاب کو بیٹھیں تو چھوٹے چھوٹے ذرے اس پیشاب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس میں جو ہے نا پیشاب میں پیپ آتی ہے، جس کو پیپ جو اگر ایک مثال ہے ایک ایسے بندے کو آئے جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو تو اگر یہ بار بار اس کے چھوٹے پیشاب میں اس کو پیپ آتی ہو تو اس کے بچے نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، وہ جراثیم کو ختم کر دیا۔ اتنی خطرناک قسم کی یہ بیماری ہے، اگر جس بندے کے پیشاب میں بار بار پیپ آتی ہو تو جب اس بندے کی شادی ہوگی تو اس کے بچے بھی نہیں ہوں گے، یعنی یہ جراثیم کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہو تو آپ نے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ نے 1 چمچ کالا تل، 1 چمچ جوائن اور 1 چمچ پسا ہوا گڑ اس کو ڈالیں اور ان 3 چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں، مکس کر کے ان کو تیار کریں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 1 چمچ پانی کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں، لگاتار چند دن تک استعمال کریں، پیشاب میں پیپ آنا بند ہو جائے گی، پیشاب کی جتنی بھی جملہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیف سے آنا، پیشاب میں اس طرح کی بے شمار بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ اس کی صحیح ہو جائیں گی۔ تو یہ یوٹیوب چینل اگر آپ کو میرا اچھا لگا ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو کمنٹس کریں، اور تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔